سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ ان اول بیت، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے، للذی ببکہ، وہ مکہ میں تھا، مبارکن، بہت بابرکت، بہدل، اور ہدایت تمام جہان والوں کے لیے، فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں واضح، مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا امن سے ہو گیا، وللہ علی الناس حج البیت، بیت من استطاع الیہ سبیلا، اور لوگوں کے ذمے اللہ کے لیے حج، اس گھر کا حج کرنا ہے جس کو استطاعت ہو۔ ومن کفر، اور جو انکار کرے گا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ غنی ہے تمام جہان والوں سے۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو تھا، جو لوگوں کے لیے، لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، وہ مکہ میں تھا۔ سامعین کرام، تھوڑا سا میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ابھی ایک آیت گزر چکی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کو تم پہنچ نہیں سکتے جب تک محبوب اشیاء قربان نہ کر دو۔ سامعین کرام، اس پہ کچھ ہم بات کر چکے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں اس میں مضمون یہ ہے کہ جو محبوب چیز ہے یا اشیاء ہیں، ان کو تم جب تک قربان نہ کر دو اللہ کی راہ میں، تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ سامعین کرام، آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بھی یہ بتایا تھا کہ محبوب چیز انسان کو اس کی اپنی خواہشات ہیں، نفس ہے، اور ظاہر دنیا جو ہے، لیکن اس کا خلاصہ اگر ہم کہیں گے تو وہ نفس ہی ہے۔ پھر نفسانی خواہشات مختلف چیزوں کے بارے میں ہیں۔ نفس جو ہے مال سے محبت کرتا ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، یہ چیزیں جو ہیں یہ محبوب ہیں، اور یہ نفس کو محبوب ہیں۔ اگر نفس کو محبوب نہیں ہے تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ تو سامعین کرام، یہ نفس کی فکر کرنی چاہیے۔ تھوڑا سا میں آپ کو اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ چیز جو ہے محبوب ہمیں نفس ہے۔ نفس اپنی مرضی کو ہم چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں، یعنی اپنا سر جھکانے کو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور جب یعنی یہ دنیا اور ما فیہا، یہ ہمیں محبوب ہے۔ اس میں سے چند چیزیں اگر آپ اپنی خواہش کے مطابق
دکھاوے کے لیے اگر آپ خرچ کر بھی دیں، بعض لوگ مسجدیں بنا لیتے ہیں، بعض لوگ خیرات کر لیتے ہیں، بعض لوگ کسی غریب غربا کے علاج میں پیسے دے دیتے ہیں، بعض لوگ یتیم خانے میں پیسے دے دیتے ہیں، بعض لوگ ہر سال حج پہ چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑا کام کر رہے ہیں، حالانکہ حج جو ہے ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے، باقی تو نفل ہے۔ تو یہ کام کرتے رہتے ہیں اور یعنی اپنی مرضی سے دکھاوے کے چند نیکی کے کام کر لیتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم نے نیکی کو پا لیا۔ لیکن یہ بات سامعین کرام یاد رکھیں کہ نیکی جب تک محبوب چیز قربان نہ کر دیں، آپ نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، نیکی کو پا نہیں سکتے، نیکی تک پہنچ نہیں سکتے۔ سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، جبکہ انسان کی کامیابی اسی میں ہے سامعین کرام کہ ہم اپنا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیں، یعنی اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں، اپنے نفس کو مطیع کر لیں۔ یہ تو سرکش ہے، باغی ہے، اس کی بغاوت ہمیں اچھی لگتی ہے، جو مرضی آئے کرو، میری مرضی یہ ہے، میری مرضی یہ ہے، میری مرضی یہ ہے، ہم یہ کہتے پھرتے ہیں۔ اور ہر شخص نے اپنی ایک دنیا الگ بنائی ہوئی ہے اور وہ اپنی اس دنیا میں مگن ہے اور خوش ہے۔ نہ اللہ کی بات سننے پر کوئی تیار ہے، نہ قرآن کی بات سننے پر تیار ہے، نہ دین کی بات، نہ رسول کی بات۔ یہ سن تو لیتے ہیں لیکن عمل کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ سامعین کرام تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ تو اپنا سر جھکا دینا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے، اپنی خواہشات کا سر، مثال کے طور پہ میں یہ اگر سمجھنے کے لیے عرض کروں کہ اگر ہم ایک انسان ہیں اور نفس ہم پر غالب ہے، تو اس یعنی خواہشات کے سر کو جھکا دینا اللہ تعالیٰ کے سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، یہ اصل نیکی ہے۔ اس طریقے سے ہم نیکی کو پا سکتے ہیں اگر یہ ہم نے ایسا کر لیا اور نفس کو مطیع کر لیا۔ جب آپ نفس کو مطیع کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خواہشات دنیا یا لذات دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں گے، آپ کو پھر کسی چیز کی خواہش نہیں رہے گی۔ فی الوقت تو ہمیں خواہش رہتی ہے، دنیا میں سیر سپاٹے کی خواہش ہوتی ہے بعض لوگوں کو، یعنی آپ دیکھیں نا ہر انسان کے اپنے اپنے نشے ہیں اور وہ پھر اپنے اپنے نشوں کو پورا کرتا ہے۔ بنیادی طور پہ تو یہ لذت دنیا کا خواہاں ہے کہ لذات دنیا سے متمتع ہوا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ جو لذات دنیا ہیں، یعنی آپ دیکھیں لوگ اچھا کھانا چاہتے ہیں، اچھا پینا چاہتے ہیں، اچھا پہننا چاہتے ہیں اور پہنتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی استطاعت نہیں ہے تو وہ کم از کم خواہش تو رکھتا ہے نا، اچھی اچھی صورتوں سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکیاں جو ہیں لڑکوں کو چاہتی ہیں، لڑکے جو ہیں لڑکوں کو چاہتی ہیں۔ چاہت آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ لذت ہے دنیا کی کہ آپ کسی شکل کے پرستار ہو گئے ہیں، کسی شکل کے پجاری ہو گئے ہیں۔ بعض ہوتا ہے نا، بعض بیویاں جو ہیں ان کے شوہر کے بغیر جو ہے وہ ٹائم ہی نہیں گزرتا، بعض شوہر جو ہیں بیویوں کی شکلوں کے پرستار ہوتے ہیں۔ یہ ویسی یعنی یہ کوئی بری بات نہیں ہے، شوہر کا بیوی کو دیکھ لینا یا بیوی کا شوہر کو دیکھ لینا۔ میں تو صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ لذات دنیا کا انسان یعنی لذات دنیا کے گرداب میں پھنس گیا ہے، اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ لذات دنیا جو ہیں وہ اس سے متمتع ہونا چاہتا ہے۔ تو یہ لذات دنیا کو یعنی اس کے لیے اپنی تمام کوششیں وقف کر دینا۔ سامعین کرام میں آج اتنے الفاظ نہیں کر رہا، تھوڑے سے الفاظ کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں
لیکن میرا اپنا ایک ویو جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو لذات دنیا کا غلام بنا لینا. اب اس میں لذت دنیا میں پیسہ جمع کرنے کی حرص بھی ہو سکتی ہے، آپ کی حکمرانی کی بھی خواہش ہو سکتی ہے، اقتدار کی بھی خواہش ہو سکتی ہے. آپ ہو سکتا ہے ممبر بننا چاہتے ہیں، وزیر بننا چاہتے ہیں، وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، صدر بننا چاہتے ہیں، آرمی چیف جو فوجی جرنیل ہیں ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں آرمی چیف کے عہدے پر پہنچوں. جو ڈی ایس پی ہے اس کی خواہش تو ہوتی ہے نا کہ میں آئی جی یا ڈی آئی جی کے عہدے پر پہنچوں. یہ ساری لذات دنیا ہیں. میں صرف اشارات کر رہا ہوں، کوئی خاص میرا ٹارگٹ نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو محبوب اشیاء ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کے لیے اللہ کی محبت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ ہماری کامیابی کی واحد دلیل ہے. یعنی اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنا اور لذات وہ کب ہوگا؟ جب آپ لذات دنیا سے نظر ہٹا لیں گے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کی طرف ناک اٹھا کے بھی نہ دیکھیے. وَلَا تَمُدَّنَّ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أو كما قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید. آپ ان لذات دنیا کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیے. جو میں نے جس کو فائدہ دیا ہوا ہے ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں. تو سامعین کرام، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھیں کیسی زندگی گزار دی. فرماتے ہیں مالی ولی دنیا کو، تمہاری دنیا سے میرا کیا تعلق؟ مالی ولی دنیا کو، تمہاری دنیا یعنی لذات دنیا سے میرا کیا کام ہے؟ میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے، استظل تحت الشجر ثم راح. ایک راہ چلتے مسافر کی سی ہے جو راہ چلتے ہوئے ایک گھڑی دو گھڑی کے لیے کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے کچھ سستا لے، ثم راح، پھر چل پڑے. سامعین کرام، ہم نے تو دل دے دیا ہے، لیکن جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے اور ہم نے جی لگا لیا ہے. آپ دیکھیں نا، ہمارا جی لگا ہوا ہے اس دنیا میں. موت کوئی شخص چاہتا ہی نہیں ہے، موت سے کسی کو محبت ہی نہیں ہے، حالانکہ موت تو ایک تحفہ ہے مومن کے لیے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک ایسا پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دے گا. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ واپس کر دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ان کا مولا ہے، سچا مولا ہے. تو موت سے ہم ڈرتے ہیں اور دنیا کو چاہتے ہیں. سامعین کرام، یہی وہ دو چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہوئی ہے ہمارے لیے اس زمانے کے لیے، کہ جب یہ دو صفات تم میں آ جائیں گی اور تم میں کمزوری ہو جائے گی. ولیکن وقع فی قلوبکم الوہن حب الدنیا و مخافت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. یہ دو چیزیں ہمارے دل میں، آپ دیکھیں سچی آپ اندازہ لگا لیں، یہ دو چیزیں ہمارے دل میں بالکل بیٹھ گئی ہیں. موت کا خوف ہے ہمیں، دنیا کی محبت میں گرفتار ہے. ہائے دنیا، ہائے دنیا. جمع کرنے میں یعنی دنیا کے جمع کرنے میں، دنیا صرف مال تو نہیں ہے، اس میں اولاد بھی ہے، اس میں بیوی ہے، اولاد ہے، شوہر ہے، اپنے رشتہ داریاں ہیں، اپنے اس میں عہدے ہیں، اس میں تعلقات ہیں. یہ سارے تعلقات آپ دیکھیں، ان چیزوں میں ہمارا دل جو ہے وہ گھر چکا ہے.
محبت دنیا میں یعنی دنیا کو ہم دل دے بیٹھے ہیں، لیکن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو چیز تمہیں پسند ہے جب تک وہ تم قربان نہ کر دو اللہ کی راہ میں تم نیکی کو پا نہیں سکتے۔ سامعین کرام، تھوڑا سا غور و فکر کا موضوع ہے، کسی وقت تنہائی میں سوچئے گا اس باتوں پہ۔ آج کا جو سبق ہے، ان اول بیت بدع للناس للذی ببکہ، گزشتہ جو سبق تھا اس میں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، ہر طعام حلال تھا۔ گزشتہ درس میں کھانے پینے کا ذکر تھا، جیسا کہ ہم نے آپ کو تشریح کی تھی، اور کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہود جو تھے وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، اسلام کی مخالفت میں خوب اچھی طرح کمر بستہ ہو گئے تھے، کسی قسم کے اعتراض کا موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ یہ سورج جو ہے 3 ہجری اس کا نزول ہے، 2 ہجری 16-17 مہینے میں تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تھا۔ انہوں نے یعنی اعتراض کیا تھا کہ بھئی اے مسلمانوں، تم تو کہتے ہو کہ یہ کتاب گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم یعنی کوئی نئی شریعت نہیں ہے، یہی وہ پرانا والا دین ہے، تو پرانے دین میں تو بیت المقدس قبلہ اول تھا، اور تم نے جو ہے اپنا قبلہ بھی تبدیل کر لیا، یہ کیسی تم یعنی تصدیق کرتے ہو پچھلی شریعت کی یا اس کی؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، حالانکہ یہود جو تھے وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ مسلمانوں کا ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا کہ ان کا نبی کون ہے، کہاں سے تعلق ہے رکھتا ہے، ہجرت کی جگہ کیا ہے، اس کا قبلہ کیا ہوگا، یہ سارا ان کی تفصیلات موجود تھیں، لیکن وہ تو حقیقت کو چھپاتے تھے اور اعتراض کرتے تھے برائے اعتراض۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ پہلا گھر جو بنا تھا لوگوں کی عبادت کے لیے وہ تو مکے میں بنا تھا، اور تمہارا گھر جو تھا وہ یہود کا بیت المقدس، بنی اسرائیل کا قبلہ جو تھا بیت المقدس تھا، اور بیت المقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 11-12 حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 1100-1200 سال بعد بنائے، یعنی خانہ کعبہ سے 1100-1200 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی ہے۔ تو قبلہ اول جو ہے وہ تو سب سے پہلا قبلہ جو ہے، آج کا جو مضمون ہے وہ تو مکہ میں ہے۔ تمہارا قبلہ تو ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ جب بنایا انہوں نے، تو اس کے تقریباً 1100-1200 سال بعد بنائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے 450 سال بعد حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کی تعمیر ہوئی ہے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کہ ان کا ستارہ عروج پر تھا، بنی اسرائیل جن کے پاس توحید کا عالم تھا۔ تو یہ بیت المقدس جو ہے یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی 400-450 سال بعد بنائے۔ اے یہودو، تم کیسے کہتے ہو کہ قبلہ اول جو ہے وہ بیت المقدس ہے؟ بیت المقدس تو صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، بیت المقدس اگر قبلہ تھا بھی تو اس کی تعمیر سے پہلے خانہ کعبہ بن چکا تھا۔ بیت المقدس شام و فلسطین میں بنی اسرائیل تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ قرار دے دیا تھا، یہ ایک خاص قوم کے لیے تھا، بنی اسرائیل جن کا نام تھا۔ لیکن بیت المقدس جو بیت اللہ شریف جو تھا مکے میں، وہ تو 1100-1200 سال پہلے بن چکا تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب بنا رہے تھے بنیادیں
اٹھا رہے تھے بنیادیں، یرفع اٹھا رہے تھے، ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، بیت اللہ شریف کی ابراہیم و اسماعیل جب بنیاد، تو وہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. تو یہ دعائیں کر رہے تھے اور بنیادیں اٹھا رہے تھے. تو ایک بات تو ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے جواباً عرض کی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، مکے میں اول گھر بنا ہے. بیت اللہ شریف کی تاریخ بڑی پرانی ہے، کتابوں میں آپ دیکھیں اس کی تفصیل میں آیا ہے کہ سب سے پہلے جب انسان نہیں تھا فرشتوں کا کعبہ تھا یہ، اور جب انسان وجود میں آ گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی، یعنی ان کا کعبہ خانہ کعبہ ہی تھا اور وہ بنا ہوا تھا فرشتوں نے. تو پھر فرشتے اپنا کعبہ جو تھے وہ لے گئے پھر اوپر، اور یہ قبلہ جو ہے وہ آدم کا قبلہ قرار پائے. اور مختلف ادوار میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں ہے سامعین کرام. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے تو تاریخ میں یہ آتا ہے کہ ان کی، یعنی جب وہ تشریف لائے تھے تو اس کی بنیادیں نظر نہیں آ رہی تھیں، وہ مٹ چکا تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا بھیجی جس سے اس کی بنیادیں نظر آنے لگیں. ان بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر کی. تو سب سے پہلا جو گھر ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ جو ہے وہ مسلمانوں کا مرکز ہے، اور خاص کر امت مسلمہ جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان کا یہ اب مرکز ہے خانہ کعبہ، اور یہ بالکل دنیا کا وسط ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکم وہدی للعالمین، یہ بہت بابرکت ہے. ظاہر ہے کیوں نہیں بابرکت ہوگا، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کی منظوری اس پر ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، مقبول ہے. یہ گھر مقبول ہے. یہ اس کی مٹی یا گارا یا اینٹیں نہیں، یہ جو جگہ ہے، جس جگہ پر یہ واقع ہے وہاں ایک روحانی تعلق ہے اس خانے، اور وہ بہت بابرکت جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ قرآن بابرکت ہے، قرآن مبارک، رسول مبارک، بیت اللہ مبارک، یہ ساری جو اللہ تعالیٰ سے نسبت رکھتی ہیں چیزیں سامعین کرام وہ باعث برکت ہوتی ہیں. یہ نقطہ یاد رکھیں. جو چیز اللہ سے تعلق رکھے گی، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، وہ بابرکت ہیں، ان سے آپ برکت حاصل کر سکتے ہیں. یہ مضمون لمبا ہے، پھر اس میں وقت لگ جائے گا. تو مبارکن، مقبول تھا وہ گھر، اور لوگوں کی عبادت کے لیے ایک مرکز بنا تھا. جو یعنی اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ انسان ہے، اس میں بحث میں نہیں پڑھتا کہ قبلے کی کیا ضرورت ہے. بہرحال انسان جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے کچھ اس سے باتیں کرنا چاہتا ہے یا کوئی خاص عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک سمت ضروری ہے. انسانی جو ضروریات ہیں اس کے لیے ایک سمت کا ہونا ضروری ہے. اس میں کافی پھر حکمتیں ہیں، اس کی تفصیل ہو چکی ہے، پھر آ جائے گی. لیکن یہ مبارک ہے اور اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اب ظاہر ہے کہ جو مبارک جگہ ہوگی وہاں مبارک لوگ ہوں گے اور وہ پھر ہدایت پھیلائیں گے. وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، جہان والوں کے لیے ہدایت ہے. فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں. فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَات، اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم ہے اس میں. سامعین کرام، آیات بینات یعنی کس میں ہے؟ فیہ، اس میں آیات بینات، اس گھر میں بھی نشانی ہے،
یا اس مکے میں، اس میں نشانیاں ہیں، لوگوں کے لیے واضح نشانیاں ہیں۔ سامعین کرام، واضح نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ واضح نشانیاں، بہت سی نشانیاں ایسی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی جو کہ بالکل واضح ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ، یعنی اس کی بنیاد جو تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی اس کی دوبارہ بنیادیں جو چڑھائی تھیں اور یہ شہر کی نیو ڈالی تھی، تو وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے ڈالی تھی۔ تاریخ سے آپ واقف ہیں، حضور صلی اللہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تو تھے عراق سے تعلق رکھتے تھے، شام و فلسطین اور عراق سے یہاں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں بھجوایا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ رئیس المعاہدین تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا تھا۔ انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کے لیے امام، اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے لیے ایک امام بنایا تھا، ہدایت کا سرخیل بنایا تھا، یعنی ایک ہدایت دنیا کو ہدایت کے لیے ایک نشانی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں بہت نشانیاں ہیں ہمارے لیے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی نشانیاں ہیں، اور ہمارے لیے ایک راہ عمل متعین ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، جو ان کا طریقہ کار تھا یا ان کی قربانیاں تھیں، اس سے اللہ کو چاہنے والے اس سے اپنے نشان منزل تلاش کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یعنی انہوں نے جو محبوب اشیاء تھیں وہ قربان کر دیں، اور میں نے آپ کو جو ابھی آپ کو تفصیل بیان کر رہا تھا لن تنالوا البر کی، اس میں دو آیتیں مجھ سے رہ گئیں بیان کرنی، اور وہ یہاں بھی آ جائیں گی، تو آپ تھوڑی سی یعنی اس کے تناظر میں یہ آیات بھی پڑھیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ اپنی خواہشات کا سر جھکا دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، یعنی اللہ کی رضا کے سامنے اپنا سر جھکا دیں، اپنے آپ کو وقف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے، اپنی رضا نہ کریں، اللہ کی رضا چاہیں، اللہ کی بندگی شروع کر دیں، اپنی بندگی، اپنے نفس کی بندگی کو چھوڑ دیں، اس کو قربان کر دیں۔ تو ایک آیت اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں بہت واضح ہے سامعین کرام، اس سے یہ لن تنالوا البر کی جو آیت ہے نا، تو یہ یعنی یہ کوئی چھوٹی آیت نہیں ہے، اس میں بہت بڑا مضمون ہے اور بہت کارآمد مضمون ہے۔ لن تنالوا البر، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو وہاں لے جاؤں جہاں ہونا چاہیے، اس آیت کا مفہوم آپ کے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے۔ ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ من اسلم وجہہ للہ۔ اب دیکھیں میں اس آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، پھر جو میں نے آپ کے سامنے اپنے الفاظ میں کچھ آپ کو اس آیت لن تنالوا البر کے بارے میں بیان کیا ہے، تھوڑا سا پھر اس کے ساتھ اس کو ملا کے دیکھیں۔ یہاں تو کیا ہے کہ تم جب تک محبوب چیز قربان نہ کر دو تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے۔ اس آیت میں کیا ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، یعنی اپنی خواہشات کا سر جھکا دیا اللہ کی رضا کے سامنے۔ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، وہو محسن، اور وہ اس میں مخلص بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔
ان کے لیے اجر ہے، یہ نیکی کو پا گئے ہیں، یہ نیکی کو پہنچ گئے ہیں، انہوں نے نیکی کو حاصل کر لیا ہے، کیونکہ انہوں نے نفس کی خواہشات کو قربان کر دیا ہے۔ جن چیزوں سے نفس محبت کرتا تھا ان کی محبتوں کو اللہ کی محبت کے واسطے قربان کر دیا ہے، ان کے گلے پہ چھری پھیر دی ہے۔ من اسلم وجہہ للہ، توجہ رہے سامعین کرام، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، وہو محسن، اس میں یہ مخلص بھی ہو، منافق نہ ہو، کسی اور غرض کے لیے نہ کر رہا ہو بندگی، صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، فَلَهُ أَجْرُهُ، ان کے لیے اجر ہے، کیونکہ یہ ابرار ہیں، یہ نیکوکار ہیں، یہ انہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا ہے، انہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا سر اللہ کے ساتھ دیا ہے۔ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، تو اب ان کے لیے اجر ہے رب کے پاس۔ اب ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیا تھا؟ چلتے چلتے یہ بھی ہم کر لیں، کامیاب تھے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی، آخرت میں بھی یہ صالحین کی ٹولی میں سے ہوں گے۔ ان کا کیا تھا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب کہا ان کے رب نے کہ ابراہیم سر جھکا دو، انہوں نے کہا میں نے سر جھکا دیا رب العالمین کے سامنے۔ سامعین کرام، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک محبوب اشیاء قربان نہ کر دو۔ محبوب چیز نفس ہے، سب سے بڑا دشمن نفس ہے، اس کو تم قربان کر دو۔ اللہ اللہ، اس کو تم قربان کر دو اللہ کی راہ میں، تو نیکی کو تم پالو گے، نیکی تک پہنچ جاؤ گے، تم ابرار میں سے ہو جاؤ گے، تم جنتیوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو اب نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، نہ ماضی کا غم ہے نہ مستقبل کا کوئی خوف ہوگا، امن و امان سے رہیں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ اس میں، جنت میں سلامتی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ۔ یہ سامعین اکرام، میں امید کرتا ہوں کہ لن تنالوا البر کی تھوڑی سی آپ کی تفسیر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ نے وہ تینوں دنوں کا جو میں نے اس پہ بات کی ہے اس کو آپ نے غور سے سنا ہوگا، تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا، اور آپ کو اس کی اہمیت کا بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ محبوب اشیاء قربان کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، تزکیہ نفس کتنا زیادہ ضروری ہے، اللہ کے سامنے سر جھکا دینا کتنا زیادہ ضروری ہے، اس کا آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تو فیہ آیات بینات، اب مکے میں ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے سامعین اکرام، تھوڑا سا میں اس پہ ضرور بات کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ اپنا شیر خوار بچہ اور ہاجرہ جو بیوی تھی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، انہوں نے ان دونوں بیوی اور شیر خوار بچے کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر آج جس جگہ خانہ کعبہ ہے وہ اس وقت نہ آدم ذات، نہ پانی، نہ کھانا، نہ پینا، اس بیابان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
ان کو تھوڑا سا توشہ اور پانی دے کر چھوڑ کے جانے لگے اللہ کے حکم پر۔ دیکھیں پیغمبران کرام کی کیا شان ہوتی ہے، اور وہ شان جو ہے وہ مومن کی بھی ہونی چاہیے۔ پیغمبران کرام بعض چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے دیتا ہے، پھر حکمت بعد میں بتاتا ہے، حکم دے دیتا ہے۔ اسی طرح مومن کو اصل کام جو ہے مومن کا وہ کیا ہے؟ حکم، اتباع حکم ہے، حکم کی پیروی ہے، سمعنا و اطعنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان دونوں کو تم یہاں چھوڑ کے تم واپس تبلیغی دورے پر چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، دونوں شیرخوار بچے کو اور اس بیوی کو۔ آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، گرمی کا موسم اور نہ کوئی بازار، نہ کھانا، نہ پینا، نہ سبزی، نہ سبزہ، کچھ بھی نہیں، نہ پانی، اور اس کو چھوڑ کے جانے لگے۔ بی بی ہاجرہ نے آواز دی کہ تم تو جا رہے ہو، ہمیں کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو حکم تھا، انہوں نے کوئی جواب نہ دے سکے وہ، کیونکہ بظاہر تو کوئی اسباب نہیں تھے، بظاہر زندگی کی بقا کے کوئی اسباب نہیں تھے، ریگستان تھا، لیکن حکم الہی تھا۔ مومن ہے فقط احکام الہی کا ہے پابند، تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تو وہ تو حکم الہی کے پابند تھے، جواب نہ دے سکے۔ دوبارہ انہوں نے پوچھا کہ بھئی ہم تو عالم اسباب میں رہ رہے ہیں اور یہاں زندگی کی کوئی اسباب نہیں ہے۔ یہ الفاظ یہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہے، انہوں نے صرف پوچھا کہ تم، اس کے پیچھے یہی تھا نا، یہی مطلب تھا کہ یہاں تو کوئی اسباب حیات تو نہیں ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی آدم ہے، نہ آدم ذات ہے، کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ دوبارہ ان سے جواب نہیں دے۔ تیسری جگہ جب پوچھا اور وہ جواب نہ دے سکے تو وہ تھی تو پیغمبر کی بیوی، انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا، سر کی جنبش سے اس بات میں جواب دیا۔ تو اس نیک بخت بیوی نے کہا کہ جاؤ، اب اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جاؤ، اجازت دے دی، خاوند چلے گئے۔ اب سامعین کرام، یہ حج کی جو تاریخ ہے آپ دیکھیں، اور میں صرف فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، اس کی میں تھوڑی سی تشریح کر رہا ہوں کہ اس میں آیات بینات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی بندگی کی اس میں نشانیاں ہیں۔ آیات بینات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی نشانیاں ہیں۔ شوہر راضی ہو گیا کہ بیوی کو لق دق بیابان میں چھوڑ دے، صحرا میں چھوڑ کے چلا جائے، شوہر راضی ہو گیا۔ کیوں؟ اس کا کوئی دل نہیں تھا کیا؟ ان کا دل تھا، انسان تھے، تو شوہر راضی ہو گیا اللہ کے حکم پر۔ اللہ کی بندگی کی اس میں نشانیاں موجود ہیں، فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، بندگی، اللہ کی بندگی کی اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ خانہ کعبہ، آب زمزم بہت بڑی نشانی ہے۔ آب زمزم کی آپ کو تاریخ معلوم ہے؟ جب چلے گئے ابراہیم علیہ السلام کو ان کو چھوڑ کے، تو دن کا وقت تھا اور جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا، بچہ پیاس سے بلکنے لگا، ماں جو ہے پریشان ہو گئی۔ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، زمین سے بلند تھیں، بیچ میں تھوڑی سی گھاٹی تھی، تو کبھی وہ صفا پہ جاتی اور پھر مروہ پہ جاتی۔ پہاڑ کی چوٹی پر بچے کو اس جگہ جہاں پر زمزم ہے، یہاں بچے کو بلکتا ہوا چھوڑ کے دوڑ کے گئیں، صفا پہ چڑھ گئی۔
پھر مروہ پہ چڑھی، 7 چکر لگائے، بیچ میں جب پہنچتی میلین اصغرین میلین اخضرین، یہ نشانی ہے، وہاں ہرے راڈ لگے ہوئے ہیں، وہاں سے حکم یہ ہے کہ دوڑ کے چلو، جلدی چلو یہاں سے، کیوں کہ بی بی ہاجرہ یہاں دوڑ کے چلی تھی۔ تو جناب وہ پاک دامن بی بی جو تھیں، کبھی صفا پہ اور کبھی مروہ پہ چڑھ کر دیکھتی کہ کوئی ہے آدم، کوئی ہے کہیں پانی کا کوئی نام و نشان ہے، کوئی آدم زاد ہے، میں اس سے مدد مانگوں، ہیلپ مانگوں، کوئی بھی نہیں نظر آتا۔ اتر جاتی، صفا سے اترتی، پھر نارمل رفتار میں، لیکن جب گھاٹی میں جاتی تو دوڑ کے چلتی، وہاں ذرا دوڑ کے جاتی۔ ان کا وہ دوڑنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس کو عبادت بنا دیا۔ آیات بینات، اس میں آیات بینات ہیں، مقام ابراہیم، یہ آیات بینات ہیں اس دوڑنے کو، سعی کو۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے وہ لوگ راضی ہو گئے تھے، میاں بھی راضی، بیوی بھی راضی، اور جو فطری ان کی چیزیں تھیں، یعنی جو فطری تقاضے تھے، وہ انہوں نے پورے کیے۔ پانی کی تلاش میں انہوں نے کبھی صفا پر چڑھتی، کبھی مروہ پر۔ زندگی کی تلاش میں، ہے کوئی زندگی، کوئی مدد، تو یہ تو فطری ان کا تقاضا تھا، یہ کوئی عبادت کے خیال سے تھوڑی دوڑ۔ وہ دوڑنا جو تھا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ وہ نشانی بنا دی، ہمارے لیے نشانی بنا دی۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو نشانیاں ہیں، تو جو حج یا عمرے کا قصد ارادہ کرے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اس میں دوڑے، اس کی سعی کرے۔ وہ سعی جو تھی وہ عبادت بن گئی، اس کے بغیر نہ آپ کا عمرہ ہوتا ہے نہ آپ کا حج ہوتا ہے، واجب ہے، سعی جو ہے واجب ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ تو جناب وہ آپ دیکھیں، یہ صفا اور مروہ، ہر حاجی، ہر معتمر جب جاتا ہے صفا اور مروہ کے، جب بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو حج کی اور عمرے کی شروط میں سے ہیں یہ کہ یہ صفا اور مروہ کے گرد جو ہے یہ دوڑے گا۔ تو یہ اللہ کی بندگی کی نشانیاں ہیں۔ تو فیہ آیات بینات، اب دیکھیں بندگی کی نشانیاں کی تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں کیا کیا نشانیاں ہیں۔ آپ جب حج پہ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں کی عمارتوں کو نہ دیکھیں، نظر پڑتی ہے تو پڑھتے رہے، لیکن اس کو اتنی توجہ نہ دیکھیں۔ اس میں جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، اللہ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اس میں جو نشانیاں موجود ہیں، جو مقام موجود ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے۔ آپ جاتے ہیں، یعنی حج، یعنی وہ نشانیوں کی میں بات کر رہا ہوں، حج کا مضمون پھر بعد میں آئے گا۔ اس میں جناب آپ نے کنکریاں اٹھا کے شیطان کو مارنی ہے، جمرات، اس کے بغیر آپ کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا ہے، 3 دفعہ شیطان جب
ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے انسانی شکل میں آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکر مارے تھے. وہ عمل، وہ کنکر مارنا ان کا عبادت بن گیا. اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر مارنا شیطان کو، اس کو عبادت بنا دیا. جمرات پہ آپ کو رمی کرنی ہوتی ہے، شیطان کو مارنا ہوتا ہے، نہ ماریں تو آپ کا حج مکمل نہیں ہوتا. فیہ آیات بینات. اب جمرات آپ نے دیکھے ہوں گے جو حاجی گئے ہیں. حج یعنی حج اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. وہ رمی جو ہے، اس کے بعد جو ہے آپ جب خانہ کعبہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی جو تعمیر تھی وہ کس نے کی تھی؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. آپ کو جس نے وہ گھر بنایا، اس کو بھی، جس کا گھر ہے اس کو بھی یاد کرنا ہوگا، اور جس نے بنایا اس کو بھی یاد کرنا ہوگا کہ وہ کیا حالات تھے. ایک باپ جو ہے راج تھا، بیٹا مزدور تھا، اور وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کو ان پر جما دیا. اور جو حاجی جاتے ہیں مقام ابراہیم میں، شیشے کے ایک گلوب میں وہ پتھر بند ہے. آج بھی آپ جا کے اس کا نظارہ کر سکتے ہیں. مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی وہاں 2 رکعت واجب الطواف، یعنی نفل، یعنی آپ جب عمرہ کرتے ہیں تو طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف وہاں ادا کرتے ہیں. اول تو وہاں کوشش کریں، وہاں اگر جگہ نہ ملے تو یہ سارا حرم جو ہے یہ مقام ابراہیم ہے. کسی کو تکلیف دیے بغیر کہیں بھی آپ وہ نوافل 2 رکعت واجب الطواف ادا کر سکتے ہیں. فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں. یہ تمام کعبہ ہے، یہ تمام حرم جو ہے، مکہ جو ہے، اس میں نشانیوں سے بھرا پڑا ہے. تفصیلات آگے آئیں گی. مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا مقام آپ کو یاد کرنا ہوگا. آپ جب جائیں گے تو مقام ابراہیم، وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور ابراہیم علیہ السلام کی مصلی کو تم جائے نماز بنا لو. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی ابراہیم جو جس مقام پر تھے یا جو انہوں نے کام کیا اس سے رہنمائی حاصل کرو. یعنی محدود معنی تو یہ ہے کہ وہاں پہ تم نماز پڑھو. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ، لیکن جو اس کا اصل معنی ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو نمونہ پیش کیا تھا، اے مسلمانوں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس کو تم اپنی جائے نماز، اپنی عادت، اپنی زندگی کی ایک روش بنا لو. صلی. اور ابراہیم علیہ السلام کا کیا واقعہ تھا، کیا کام کیے تھے انہوں نے؟ سامعین کرام، سب سے پہلے آپ دیکھیں عراق میں تھے، چھوٹے تھے، لیکن جب ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو بت کی عبادت کی جا رہی ہے یہ غلط کام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو سب سے پہلے باپ کو کہا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا یغنی عنک شیئا. اے میرے ابا، تم کیوں ایسے ہستیوں کی عبادت کرتے ہو، ان کے سامنے جھکتے ہو، ما لا يسمع، جو تمہاری بات نہیں سن سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں. انی قد جانی من العلم فاتبع اہدک صراطا سویا. اے میرے ابا، میرے پاس وہ علم حقیقت آیا ہے،
تم میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھے راستے پر لگا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھ کے اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو باپ سمجھتا نہیں ہے۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تم میرے خداؤں سے مجھے برگشتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو ابراہیم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو باپ کے سامنے حقیقت پیش کی، حق پیش کیا باپ کے سامنے، اور باپ مذہبی رہنما تھا ان کا، بت تراش تھا، بڑا بت تراش تھا باپ ان کا۔ تو یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو ساری تاریخ آپ نے دیکھنی ہوگی، کیونکہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، اور حضور کا دین اور ابراہیم علیہ السلام کا دین ایک ہی تھا۔ ملت ابراہیم یعنی دین اسلام، وہ بھی دین اسلام کے پیروکار تھے، ہم بھی دین اسلام کے پیروکار ہیں، تو بات تو ایک ہی ہے۔ تو مقام ابراہیم کیا ہے؟ اپنی قوم کی مخالفت مول لے لی، بتوں کو دن دہاڑے جا کے گرا دیا، توڑ دیا، کسی کی ناک توڑی، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا منہ توڑا، کسی کی آنکھ توڑی، وہ پورا واقعہ ہے۔ یعنی قوم، یعنی کوئی خوف انہوں نے محسوس نہیں کیا، وہ بت جو ہے وہ ان پہ کلہاڑیاں چلا دیں۔ تو سامعین کرام، ہمارے جو سینے میں دل ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں ان پر کسی کی آنکھ توڑ دیں، کسی کا ناک توڑ دیں، کسی کا ہاتھ توڑ دیں، کسی کا پاؤں توڑ دیں۔ یہ ہمارے خانہ دل میں جو بت ہم نے سجا رکھے ہیں، یہ مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ اتنے اکاؤنٹس ہیں میرے، یہ بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ محبتوں کو ختم کر دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان پہ کلہاڑی آپ چلا دیں، ان محبتوں کو ختم کر دیں، اللہ کی محبت کی جوگ دل میں جگا لیں، اور اس سے محبت کرنا شروع کر دیں جو کہ باقی ہے، جو کہ فانی ہے۔ اس سے کیا محبت کرنی؟ وہ تو رہ جانے والی چیز ہیں، وہ تو فانی ہونے والی چیزیں ہیں۔ آپ اپنے وجود سے کیا محبت کرتے ہیں؟ اپنے ظاہر سے کیا محبت کرتے ہیں؟ اپنے ظاہر کو کیوں بت بناتے ہیں؟ بیوی کو، بچوں کو، مال کو، دولت کو، گاڑیوں کو، بنگلوں کو، ان کو کیوں بت بناتے ہیں؟ اللہ کو تسلیم کر لیجیے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، نہ معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ کی ضرب سے ان تمام باطل خداؤں کی نفی کر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ سامعین اکرام، یہ مضمون تھوڑا سا مقام ابراہیم کی میں مزید اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اس نے توفیق دی تو کل یہیں سے انشاءاللہ درس شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔